ایک خفیہ سپر ایجنٹ کی کہانی۔ دنیا پر قبضے کی خواہش لیے ایک منظم تنظیم، ترین ہتھیاروں پر عبور رکھنے والی ایک طاقتور ترین تنظیم، ذہین ترین ایجنٹس پر مشتمل نامانوس بیماریوں پر مہارت رکھنے والی تنظیم، بلیک تھنڈر۔ کون ہو تم؟ ان میں سے ایک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران نے آواز سے ہی پہچان لیا کہ یہ فلیک ہے۔ خادم کو علی عمران کہتے ہیں۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ تمہیں میری تلاش ہے، اس لیے میں خود ہی حاضر ہو گیا ہوں۔ تم اجنبی ہو، کہاں مجھے ڈھونڈتے پھرو گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کا ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں ہی تھا۔ او تو تم ہو علی عمران؟ فلیک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ان تینوں نے بڑی معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تمہارا نام تو فلیک ہے، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں، اور یہ صاحب جونی ہے، کیونکہ تم دونوں کا تعارف تو تھوپر فیاض نے کروا دیا تھا۔ اور یہ صاحب یا تو ڈیگر ہیں یا پھر ڈاکٹر آرنلڈ، جو بھی درست نام ہو۔ کیا خیال ہے؟ میں درست کہہ رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ان تینوں کے چہرے حیرت سے بگڑتے چلے گئے۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ اس بار فلیک نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، یہ لمبی کہانی ہے، پھر کبھی وقت ملا تو تفصیل سے بتاؤں گا۔ فی الحال وہ بلیک ڈاگ والا سیرم تم میرے حوالے کر دو تاکہ میں اس پر تجربات کر سکوں۔ ویسے مجھے ذاتی طور پر یہ بیماری بڑی پسند آئی ہے، بڑی رومانٹک قسم کی بیماری ہے۔ بلبلے بن رہے ہیں، پھٹ رہے ہیں، واہ! عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ بیماری کے بجائے واقعی کسی رومانٹک سین کی بات کر رہا ہو۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیسا سیرم اور کیسی بیماری؟ فلیک نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، یار تم لوگ شاید بڑے بھولے بھالے قسم کے ہو۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ میں باتھ روم سے باہر آیا ہوں تو ظاہر ہے تمہاری آوازیں باتھ روم تک تو پہنچ ہی رہی ہوں گی، اور ابھی تم نے جو بات چیت کی ہے اس کے بعد اس قسم کی بات کرنا انتہائی بھول پن ہی ہو سکتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ تعاون کرنے پر تیار ہیں، لیکن تم بھی ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ اس بار فلیک نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، بالکل باہمی تعاون، جسے ہم لوگ امداد باہمی کہتے ہیں، سنہری اصول ہے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، تو پھر بتاؤ کہ وہ وش ڈاکٹر حبشی جسے تم اپنے ساتھ لے کر اس فیاض نامی مریض کے علاج کے لیے لے کر گئے تھے، کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ اس نے کیا علاج کیا ہے؟ فلیک نے کہا، بالکل بتا دیتا ہوں، اس کا نام جوزف ہے اور وہ البرٹ روڈ پر واقع ایک قلعہ نما عمارت ڈانا ہاؤس میں رہتا ہے۔ باقی اس کے علاج کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتا۔ اس نے نرسنگے کے سینگ میں کوئی دوا رکھ کر فیاض کے حلق میں پھونک دی تھی، بھورے رنگ کا پاؤڈر تھا اور فیاض ٹھیک ہو گیا۔ ویسے اس نے بڑا عجیب و غریب ڈانس بھی کیا تھا جسے وہ بلیک ڈاگ ڈانس کہہ رہا تھا۔ اس سے زیادہ تفصیل کا مجھے علم نہیں، ویسے وہ بڑا مشہور آدمی ہے اور اس قسم کی بیماریوں کا جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے علاج کرتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، فیس بڑی لمبی چوڑی لیتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کا لہجہ بڑا دوستانہ تھا۔ کیا تم درست کہہ رہے ہو؟ فلیک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، بالکل، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ چل کر اس سے تمہاری ملاقات بھی کرا سکتا ہوں۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم اس علاج کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ فلیک نے کہا، میں نے تو اس کی بڑی منت کی تھی کہ وہ مجھے اپنا شاگرد بنا لے، لیکن وہ مانتا ہی نہیں، کہتا ہے شاگرد بننے کے لیے مجھے افریقہ جا کر 10 ہیروں سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اب تم خود سوچو، مجھ جیسا آدمی تو چڑیا گھر میں شیر کو دیکھ کر دہشت سے بے ہوش ہو جاتا ہے، اس لیے میں اس کا شاگرد نہ بن سکا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے پھر تم آرام کرو۔ فلیک نے یکلخت معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنے ہاتھ کو محسوس انداز میں جھٹکا دیا تو اس کے ہاتھ میں ایک باریک لیکن انتہائی تیز دھار کا خنجر موجود تھا، اور عمران کو اس خنجر سے بچنے کے لیے واقعی اپنے جسم کو پوری توانائی خرچ کرنی پڑی، ورنہ جس مہارت اور تیزی سے وہ خنجر پھینکا گیا تھا، اگر عمران سے ایک لمحے کی بھی چوک ہو جاتی تو یقیناً وہ مار کھا جاتا، اور خنجر اس کے جسم سے صرف آدھے انچ کے فاصلے سے گزر کر پیچھے دروازے میں کھٹاک سے جا لگا۔ ایک طرف چھلانگ لگاتے ہی عمران یکلخت بجلی کی سی تیزی سے ایک بار پھر اچھلا، اور اس بار وہ ڈیگر کے پھینکے ہوئے خنجر سے بھی بال بچا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہوا میں ہی یکلخت کلا بازی کھا گیا، کیونکہ اس نے جونی کے ہاتھ کی حرکت بھی دیکھ لی تھی، اور تیسرا خنجر بھی اس کے قدموں تلے سے نکل گیا۔ یہ تینوں خنجر اس قدر مہارت اور تیزی سے پھینکے گئے تھے کہ عمران کے اپنے نقطہ نظر سے اس کا بچ جانا اس کی خوش قسمتی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب تینوں ہاتھ کھڑے کر لو۔ عمران نے قدم زمین پر لگنے سے پہلے ہی ریوالور جیب سے نکال لیا تھا، لیکن دوسرے لمحے ریوالور نہ صرف اس کے ہاتھوں سے نکل گیا بلکہ عمران بھی اچھل کر باتھ روم کے دروازے سے ٹکرایا۔ دروازہ چونکہ کھلا ہوا تھا اس لیے وہ دروازے سے ٹکرا کر غسل خانے کے اندر فرش پر جا گرا۔ یہ کارنامہ ڈیگر کا تھا۔ اس نے واقعی اس قدر مہارت اور پھرتی دکھائی تھی کہ عمران جیسا شخص بھی اس کی اس قدر پھرتی کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ عمران نے اپنے قدم زمین پر لگتے ہی صرف اتنا دیکھا تھا کہ یکلخت ڈیگر کا جسم ہوا میں اٹھا، پھر عمران کے ہاتھ اور سینے پر بیک وقت اس کی ٹانگیں ٹکرائیں، اور چونکہ عمران ابھی پوری طرح جم کر کھڑا نہ ہو سکا تھا اس لیے وہ ضرب کھا کر اڑتا ہوا باتھ روم کے دروازے سے ٹکرا کر اندر جا گرا۔ اس سے نیچے گرتے ہی بجلی کسی تیزی سے کلا بازی کھا کر اٹھنا چاہا تھا کہ یکلخت باتھ روم کے دروازہ ایک دھماکے سے بند ہو گیا۔ اسے باہر سے کھینچ کر بند کر دیا گیا تھا۔
عمران اچھل کر دروازے کی طرف مڑا، لیکن دروازہ لاک کر دیا گیا تھا، اور چونکہ باہر سے اسے لاک کر کے لاک کے ساتھ موجود ڈبل لاک کا بٹن دبا دیا گیا تھا، اس لیے اب وہ ہینڈل دبانے کے باوجود نہ کھل رہا تھا۔ باہر کمرے میں سے بھاگ دوڑ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، جیسے وہ سامان اکٹھا کر کے بھاگ رہے ہوں۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے وہی ماسٹر کی نکالی، پھر اس کا لاک کھولنے میں مصروف ہو گیا، لیکن باوجود کئی کوششوں کرنے کے وہ لاک نہ کھل سکا، اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ماسٹر کی واپس کھینچ لی۔ غسل خانے کی کھڑکی بھی اتنی بڑی نہ تھی کہ وہ اس میں سے گزر سکتا، اور باہر ادھر کمرے میں اب خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اس بار لطف آئے گا، اچھے تیز سے راز لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، پھر ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی کا ونڈ بٹن کھینچ کر اس نے سوئیوں کو محسوس ہندسوں پر ایڈجسٹ کر کے ونڈ بٹن کو اور اوپر باہر کھینچا تو ڈائل پر 6 کا ہندسہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ ہیلو ہیلو، غسل خانے کا قیدی بول رہا ہے، اوور۔ جلتے بولتے بلب کی چند منٹ بعد مسلسل جلتے ہی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، غسل خانے کا قیدی کیا مطلب، اوور۔ دوسری طرف سے کیپٹن شیل کی حیرت بھری آواز سنائی دی، حیرت بعد میں ظاہر کرنا یار، فی الحال کمرہ نمبر 25 میں پہنچ کر مجھے اس غسل خانے کی قید سے رہائی تو دلواؤ، اوور اینڈ آل۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، پھر ونڈ بٹن کو ایک جھٹکے سے دبا کر بند کیا تو سوئیاں بجلی کی سی تیزی سے واپس وقت کے ہندسوں پر پہنچ گئی۔ عمران کو معلوم تھا کہ یہ لوگ اب سیدھے ڈانا ہاؤس جائیں گے، اور وہ جوزف کو ہوشیار بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ہے جوزف کے ہاتھ میں واش ٹرانسمیٹر ہی نہ تھا۔ بہرحال غسل خانے سے نکل کر وہ کمرے کے فون سے اسے کال کر سکتا تھا۔ عمران صاحب، اسی لمحے باہر سے کیپٹن شیل کی آواز سنائی دی، اور پھر دروازے کا ہینڈل اوپر نیچے ہونے لگا۔ کیپٹن شیل دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یار اس کا سائیڈ بٹن پش کرو، صرف ہینڈل دبانے سے کھل جاتا تو تمہیں تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی، عمران نے اندر سے کہا۔ سائیڈ بٹن؟ کون سا سائیڈ بٹن؟ یہاں تو کوئی سائیڈ بٹن نہیں، باہر سے کیپٹن شیل کی آواز سنائی دی۔ ارے واہ، یہ غسل خانہ کم اور پاگل خانہ زیادہ ہے۔ مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ وہ سائیڈ بٹن تو غسل خانے کے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں، تاکہ باہر سے دروازہ کھولا نہ جا سکے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور سائیڈ بٹن کو دبا کر اس نے دروازہ کھولنا چاہا، لیکن وہ دروازہ پھر بھی نہ کھل سکا، اور عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں۔ ارے ایک منٹ عمران صاحب، لا کے لیور میں ایک تار پھنسا ہوا ہے، باہر سے کیپٹن شیل کی آواز سنائی دی۔ تار کہاں سے آ گئی؟ یہ دیکھیے، یہ تار لیور کی سائڈ پر پھنسی ہوئی تھی، کیپٹن شیل نے ہاتھ میں موجود ایک سخت لیکن چھوٹی سی مڑی ہوئی تار دکھاتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس لیے ماسٹر کی سے لاک نہ کھل رہا تھا، یہ تو یار بڑے ہی برق رفتار لوگ ہیں، عمران نے کہا، اور غسل خانے سے باہر آ گیا۔ لیکن عمران صاحب وہ گئے کہاں؟ میں تو اس لیے حال میں بیٹھا رہا تھا کہ آپ خود ہی ان سے نمٹ لیں گے، کیپٹن شیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب میں کیا کروں، انہوں نے مجھے چیلنج کر دیا کہ پہلے منہ دھو آؤ پھر مقابلہ کرنا۔ میں منہ دھونے غسل خانے میں آیا تو انہوں نے نہ صرف دروازہ بند کر دیا بلکہ لاک بھی جام کر دیا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ایک طرف میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن عمران صاحب، میں تو حال میں موجود رہا اور وہاں سے آ رہا ہوں، میں نے تو انہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، کیپٹن شیل ابھی تک حیران تھا۔ پھر تو انہوں نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہوگی یا پھر فائر ڈور سے نکل گئے ہوں گے، عمران نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شیل نے سر ہلا دیا۔ یس ایکسچینج، ریسیور اٹھاتے ہی ہوٹل کا ایکسچینج آپریٹر بول پڑا، اور عمران نے سرانا ہاؤس کا نمبر ملانے کی ہدایت کر دی۔ سامان تو وہ شاید لے گئے ہیں، کیپٹن شیل نے کھلی ہوئی الماری کو دیکھ کر کہا۔ اپنے سامان کے ساتھ ساتھ وہ میرا ریوالور بھی لے گئے ہیں، بڑی مشکل سے ایک کباڑیے سے ڈھونڈ کر لایا تھا، وہ بھی گیا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شیل بے احتیاط ہنس پڑا۔ یس رانا ہاؤس، دوسری طرف سے گھنٹی مسلسل بجنے کے بعد ریسیور اٹھا اور جوانا کی آواز سنائی دی۔ وہ ہمارا وش ڈاکٹر گیا ہے جوانا۔ کہاں گیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے ماسٹر آپ، جوزف تو 1 گھنٹے سے کہیں گیا ہوا ہے، میں نے پوچھا تو کہنے لگا باس کے سر پر نیلے پروں اور سیاہ چونچ والی چیل منڈلا رہی ہے، اس لیے میں دریا پر جا کر شامیری کا عمل کروں گا، تب اس چیل کا خاتمہ ہوگا، جوانا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے واہ، یہ تو اصلی وش ڈاکٹر بن گیا ہے، واقعی نیلے پروں اور سیاہ چونچ والی ایک نہیں 3 چیلیں اکٹھی جھپٹی تھی مجھ پر، لیکن یہ یقیناً شامیری کا عمل کام آ گیا، لیکن وہ چیلیں بھی بڑی زوردار ہیں، اب وہ مجھے چھوڑ کر جوزف کے سر پر منڈلانے کے لیے چل پڑی ہیں، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ماسٹر، کیا آپ پر حملہ ہوا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ جوانا نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ ایسا ویسا حملہ، بڑا زوردار حملہ تھا، بیک وقت 3 خنجروں کے ساتھ، لیکن جوزف چونکہ دریا میں بیٹھ کر شامیری کا عمل کر رہا تھا اور ہوٹل شیریٹن میں دریا تو موجود نہ تھا، اس لیے انہوں نے مجھے ایک غسل خانے میں بند کر دیا۔ بہرحال اب چیلیں لازماً رانا ہاؤس پہنچیں گی، تم ذرا خیال رکھنا، عمران نے کہا۔ او ماسٹر، آپ کھل کر بات کریں، یہ چیلوں ویلوں اور غسل خانے اور دریا والے اشارے آپ جوزف کے ساتھ دہرایا کریں، مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی، جوانا نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ شکر ہے سمجھ نہیں آتی تمہیں، ورنہ 6 بوتلیں تمہیں بھی پلانی پڑتی روز کی۔ بہرحال نوٹ کر لو، 3 غیر ملکی ہیں، شکل و صورت سے تو ایگریمنٹ لگتے ہیں، لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کا تعلق ویسٹرن کامن سے ہے۔ بہرحال وہ 3 افراد ہیں، ایک کا نام فلیگ، دوسرے کا نام جونی اور تیسرے کا ڈیگر ہے، عمران نے کہا۔ پھر اس نے ان تینوں کے حلیے تفصیل سے بتا دیے۔ یہ تینوں بلیک ڈاک کا علاج پوچھیے وش ڈاکٹر جوزف کے پاس آ رہے ہیں، اب انہیں جوزف تو نہیں، اس لیے اب انہیں علاج بتانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، عمران نے کہا۔ ارے ماسٹر، میں سمجھ گیا، آپ بے فکر رہیں، جوانا انہیں ایسا علاج بتائے گا کہ ساری عمر علاج کا نام لے لے کر روتے رہیں گے، جوانا نے کہا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا۔ جب ٹو ٹو کی آوازیں ابھری تو اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔
دوسرے لمحے آپریٹر کی آواز سنائی دی، یس ایکسچینج آپریٹر۔ آپریٹر کا لہجہ بے حد مودبانہ تھا اور عمران نے اسے جولیا کا نمبر ملانے کے لیے کہا۔ آپ نے ساری کالیں یہیں سے کرنی ہے؟ کیپٹن شیل نے مسکراتے ہوئے کہا، یار ان کے کھاتے میں ہی جائیں گے، آخر میرا ریوالور لے گئے ہیں، کچھ تو رقم پوری کر لوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کیپٹن شیل بے احتیاط ہنس پڑا۔ یس جولیا اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد ہی جولیا کی آواز سنائی دی، واہ، بڑے عرصے کے بعد تمہارے منہ سے یس کا لفظ تو نکلا، ورنہ نو نو سنتے تو میرے کان پک گئے تھے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، او تم کیا بات ہے؟ جولیا نے چونک کر پوچھا، ہماری بات بھلا بدل سکتی ہے، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن ہماری بات نہیں بدل سکتی۔ یس بس جسے ایک بار اپنا کہہ دیا اسے غیر نہیں کہا جا سکتا۔ عمران کی زبان ایک بار پھر چل پڑی، کیا یہی بکواس کرنے کے لیے فون کیا تھا؟ میں بند کر رہی ہوں فون، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن اس کا لہجہ صاف چگلی کھا رہا تھا کہ غصہ مصنوعی ہے، ورنہ اندر سے مسرت کے لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ فون بے شک بند کر دو لیکن کال بند نہیں ہونی چاہیے، اس کا رابطہ اپنے دل سے کر لو، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری کال۔ عمران نے کہا اور اس بار جولیا بجائے غصے میں آنے کی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم کبھی کبھی خوبصورت باتیں کرتے ہو، جولیا نے مترنم ہنسی ہنستے ہوئے کہا اور عمران کا دوسرا ہاتھ بے احتیاط اپنے سر پر پہنچ گیا۔ ظاہر ہے کہ تمہارے مقابلے میں تو کبھی کبھی ہی باتیں کر سکتا ہوں، تم باتیں کرنے کا موقع دیتی ہی کب ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر وہ جولیا بڑے میٹھے لہجے میں ہنس پڑی۔ اب یہ ہیر رانجھے کا قصہ بھی ختم کریں عمران صاحب، کیپٹن شیل نے بڑے بیزار سے لہجے میں کہا۔ او چاچا قیدو آ گیا ہے جولیا، اس لیے حال دل پھر کبھی کہیں گے تمہارا چاچا قیدو بڑا ظالم ہے، فی الحال ایسا کرو سوائے چاچا قیدو، او سوری میرا مطلب ہے کیپٹن شیل، کہ وہ تو یہاں موجود ہے، تم صفدر کو فون کر کے کہہ دو کہ وہ شیریٹن ہوٹل پہنچ جائے اور باہر رک کر نگرانی کرے، ہو سکتا ہے میں بارات لے کر جہاں سے نکلوں، بہرحال بارات میں 3 یا کم از کم 2 غیر ملکی ضرور ہوں گے۔ او کیا کوئی کیس شروع ہو گیا ہے؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ ابھی کہاں شروع ہوا تھا کہ تمہارے چاچا قیدو نے روک دیا، خدا حافظ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ ہاں وہاں وقت ضائع کرتے رہے ہیں اور اب وہ یہاں واپس کیوں آئیں گے؟ کیپٹن شیل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے واقعی یار، اس ہوٹل میں کیا جن بھوت کا سایہ تو نہیں کہ ہر بات مجھے بعد میں سمجھ آتی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک طرف پڑی ہوئی کرسی پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے اس کا یہاں سے جانے کا قطعی کوئی ارادہ نہ ہو۔ کیا مطلب آپ بیٹھ کیوں گئے ہیں؟ کیپٹن شیل کے لہجے میں شدید حیرت تھی، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے عمران کے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کرسی پر ہی بیٹھا ہوں، انڈوں پر تو نہیں بیٹھ گیا، عمران نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ کیپٹن شیل کوئی جواب دیتا، کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور کیپٹن شیل جس کی پشت دروازے کی طرف تھی اچھل کر مڑا، لیکن عمران اسی طرح اطمینان سے بیٹھا رہا۔ دروازے پر فلیگ، جونی اور ڈیگر تینوں ہی موجود تھے اور فلیگ کے ہاتھ میں ریوالور موجود تھا۔ خبردار اگر کوئی حرکت کی، فلیگ نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ خوش آمدید دوستو، مجھے آپ کا ہی انتظار تھا، ورنہ یہ صاحب تو بڑی دیر سے کہہ رہے تھے کہ ہم حرکت کرنا شروع کر دیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کیپٹن شیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو ان تینوں کو واپس آتے دیکھ کر واقعی حیران ہو رہا تھا۔ تم نے ہم سے غلط بیانی کیوں کی؟ البرٹ روڈ پر تو کوئی رانا ہاؤس نہیں، فلیگ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ البرٹ روڈ؟ ارے کمال ہے، تم البرٹ روڈ ناپتے رہے ہو؟ بھائی میں تو رابرٹ روڈ کہا تھا، عمران نے مسکرا کر جواب دیا۔ بکواس مت کرو، میں نے تفصیل سے نقشہ دیکھا ہے، جہاں کوئی رابرٹ روڈ نہیں، اس بار ڈیگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھا کہاں ہے نقشہ؟ مجھے دکھاؤ، کمال ہے، اتنی اہم ترین روڈ کہاں چلی گئی؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سنو علی عمران، ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں، اس لیے اگر تم اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو اس رچ ڈاکٹر کا صحیح پتہ بتا دو، فلیگ نے تیز لہجے میں کہا۔ بھائی مجھے معلوم ہے، ورنہ میں جہاں سے چلا نہ جاتا، مجھے معلوم تھا کہ تم مجھے غسل خانے میں اس لیے بند کر کے گئے تھے کہ میں تمہارے واپس آنے تک باہر نہ نکل سکوں، لیکن یہ صاحب بھی چیل کی سی نظر رکھتے ہیں، انہیں وہ تار لیور میں پھنسا نظر آ گیا، لیکن میں نے سوچا کہ تم ہمارے مہمان ہو، یہاں اجنبی ہو سکتا ہے تمہیں رابرٹ روڈ نہ مل سکے، اس لیے مجبوراً مجھے تمہارے آنے تک رکنا پڑا۔ اب بولو کیا چاہتے ہو؟ کہو تو ساتھ چل کر تمہیں رابرٹ روڈ دکھا دوں، اور اگر کہو تو رچ ڈاکٹر سے ملاقات کرا دوں، جیسے تم چاہو، لیکن امداد باہمی کے تحت ایک کام بہرحال تمہیں بھی کرنا پڑے گا کہ پورا سیرم نہ صحیح، اس کی کچھ نہ کچھ مقدار مجھے ضرور دینا ہوگی۔ عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم ہمیں اس رچ ڈاکٹر سے ملوا دو تو ہم تمہیں سیرم ضرور دیں گے، فلیگ نے کہا۔ اوکے آؤ، ہاں یہ میرا ریوالور مجھے دے دو، ذرا روب داب رہتا ہے جیب اوبری ہونے کی وجہ سے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں یہ ہمارے پاس رہے گا، فلیگ نے سخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تینوں تیزی سے سائڈوں پر ہٹ گئے۔ آؤ چاچا قیدو، تم بھی کہتے تھے کہ تم نے کسی پر اسرار بیماری کا علاج کرانا ہے، چلو اس بہانے دونوں ہی کام ہو جائیں گے۔ عمران نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کیپٹن شیل سے مخاطب ہو کر کہا، جو ابھی تک حیرت بھرے انداز میں کھڑا یہ عجیب و غریب تماشا دیکھ رہا تھا۔ نہیں یہ یہیں رہے گا، تم اکیلے ہمارے ساتھ چلو گے، فلیگ نے تیز لہجے میں کہا۔ یار غریب آدمی ہے، اس کا بھی علاج ہو جائے گا، کافی عرصے سے میرے سر کھا رہا تھا کہ وچ ڈاکٹر سے ملا دو، اسی رات کو خواب دیکھنے کی بیماری ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں یہ یہیں رہے گا، فلیگ نے پہلے سے زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ اوکے چاچا قیدو، مجبوری ہے، پھر کبھی صحیح، عمران نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، پھر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیپٹن شیل اپنی جگہ کھڑا رہا، اس کی سمجھ میں یہ سارا کھیل قطعی نہیں آ رہا تھا، اس کے لیے یہ بات انتہائی عجیب و غریب تھی کہ مجرم خود ہی کمرے میں واپس آ گئے تھے، پھر وہ اس طرح عمران کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں جیسے عمران ان کا اپنا ساتھی ہو۔
عمران کے دروازے سے باہر آنے کے بعد فلیک اور اس کے ساتھی بھی باہر آ گئے اور جونی نے دروازہ بند کر کے اس کی کنڈی لگا دی۔ پھر وہ سب اطمینان سے چلتے ہوئے لفٹ کی طرف بڑھ گئے۔ تم جب غسل خانے سے باہر آ گئے تھے تو پھر کمرے میں کیوں رہ گئے؟ لفٹ کا دروازہ بند ہوتے ہی فلیک نے پوچھا۔ اس نے ریوالور اب جیب میں رکھ لیا تھا۔ یار سچ پوچھتے ہو تو میں نے سوچا کہ چلو مفت کا ٹیلی فون ہاتھ لگ گئے ہے، اس لیے کچھ کال نہیں کر لوں۔ ابھی تو میں نے ایکریمیا، ویسٹرن کامن اور ساگا لینڈ بھی کالیں کرنی تھی، وہاں بھی اپنی وہ رہتی ہیں، عمران نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے بڑے اوباشانہ انداز میں آنکھ دبا دی اور فلیک اور اس کے ساتھی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ تم واقعی دلچسپ آدمی ہو، فلیک نے ہنستے ہوئے کہا، اور عمران نے سر ہلا دی کیونکہ لفٹ رک چکی تھی اور وہ چاروں لفٹ سے نکل کر اطمینان سے چلتے ہوئے ہوٹل کے ہال سے باہر آ گئے۔ ادھر میری کار موجود ہے، عمران نے پارکنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کار؟ او ٹھیک ہے، آخر تم ڈائریکٹر جنرل کے لڑکے ہو، کار تو ہونی ہی چاہیے تمہارے پاس، فلیک نے کہا۔ ارے ڈیڈی کا نام دوبارہ نہ لینا، وہ بڑے ظالم آدمی ہیں، ذرا ان کا نام لو تو فوراً ڈنڈا اٹھائے پہنچ جاتے ہیں، عمران نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اور فلیک اور اس کے ساتھ ایک بار پھر ہنس پڑے۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ عمران کو بالکل ہی گاؤدی سی قسم کا نوجوان سمجھ رہے ہیں۔ چند لمحوں بعد عمران کی کار پارکنگ سے نکل کر سڑک پر پہنچ چکی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا جبکہ اس کے ساتھ فلیک بیٹھا تھا۔ پچھلی سیٹ پر جونی اور ڈیگر موجود تھے۔ تم انتہائی متضاد آدمی ہو مسٹر علی عمران، جب تم لڑتے ہو تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تم مارشل آرٹ میں بے پناہ مہارت رکھتے ہو، حالانکہ تم جیسے ذہن کا آدمی اس قدر پھرتی اور تیزی دکھا ہی نہیں سکتا، فلیک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اصل بات بتاؤں؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ ہاں بتاؤ، فلیک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں خنجر سے بے حد ڈرتا ہوں، خنجر نظر آتے ہی میرا جسم خود بخود حرکت میں آ جاتا ہے، بس کچھ نفسیاتی بیماری سمجھ لو، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور فلیک نے او کہہ کر سر ہلا دیا۔ عمران کی کار مختلف سڑکوں سے گھومنے کے بعد رانا ہاؤس کی گیٹ پر پہنچ کر رک گئی۔ او یہ عمارت تو ہم نے بھی دیکھی تھی، لیکن اس پر رانا ہاؤس تو نہیں لکھا ہوا، فلیک نے چونک کر کہا۔ جب بورڈ پر رانا لکھا ہے تو رانا ہاؤس ہی ہوا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی نیچے اترا، اس نے کار بیل کا بٹن دبا دیا اور فلیک اور اس کے ساتھی اطمینان سے کار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کھلی اور جوانا باہر نکل آیا۔ عمران کو اس طرح باہر کھڑے دیکھ کر وہ چونکا ہی تھا کہ عمران بول پڑا، جناب وش ڈاکٹر جوزف صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہم نے ان سے ملنا ہے۔ عمران کے لہجے میں ایسی اجنبیت تھی جیسے وہ جوانا کا زیادہ واقف نہ ہو۔ نہیں، وہ ایک عمل کرنے دریا پر گئے ہوئے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے، جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس دوران وہ کار میں موجود فلیک اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ چکا تھا، اور چونکہ عمران نے خود ہی ان کے حلیوں سے فون پر بتا دیے تھے، اس لیے ظاہر ہے کہ وہ انہیں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ او پھر ہم انتظار کر لیتے ہیں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں پھاٹک کھولتا ہوں، جوانا نے کہا، اور دوبارہ ذیلی کھڑکی میں غائب ہو گیا۔ عمران واپس ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے پھاٹک کھل گیا اور عمران کار اندر لیتا چلا گیا۔ او بڑی وسیع اور شاندار عمارت ہے، کون ہے یہ رانا؟ فلیک نے کار کے اندر داخل ہوتے ہی حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وش ڈاکٹر کا مرید ہے، وش ڈاکٹر نے اس کی لاعلاج بیماری کا علاج کیا تو اس نے ہوش ہو کر اسے یہ عمارت ماں ملازموں اور ساز و سامان کی بخش دی، عمران نے جواب دیا اور کار پوش میں جا کر روک دی۔ پھر وہ چاروں کار سے نیچے اتر آئے۔ جوانا بھی پھاٹک بند کر کے واپس پہنچ گیا تھا۔ ڈرائنگ روم شاید ادھر ہے، میں ایک بار آیا تو تھا، عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ آئیے، جوانا نے کہا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ واقعی یہ رانا تو کوئی بہت بڑا لارڈ لگتا ہے، اس قدر بڑا ڈرائنگ روم اتنے رقبے میں تو ایکریمیا میں پوری کالونی بن جائے، فلیک نے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ کم از کم ایک بات تو فلیک نے لاشعوری طور پر بتا دی تھی کہ اس کا تعلق ویسٹرن کامن سے نہیں بلکہ ایکریمیا سے ہے۔ ویسے آپ دوبارہ ناراض ہو کر خنجر زنی نہ شروع کر دیں تو ایک بات پوچھ لوں، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ فلیک نے چونک کر عمران کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے فیاض کو بلیک ڈاگ والی بیماری کسی خاص مقصد سے لگائی تھی یا ویسے ہی روٹین میں تجربہ کر رہے تھے؟ عمران کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ ہم تو صرف اتنا جانتے تھے کہ وہ دارالحکومت کا رہنے والا ہے اور بس اس کا نام اور عہدہ تو یہاں آ کر معلوم ہوا، فلیک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں صرف فیاض کی ہی قسمت تھی کہ اسے وش ڈاکٹر جوزف مہیا ہو گیا، دوسرے تو مر گئے ہوں گے۔ کتنے افراد مرے ہیں یہاں پاکیزہ میں اس بیماری سے؟ عمران نے اسی طرح سادہ لہجے میں پوچھا۔ زیادہ نہیں، 4-5 ہوں گے، فلیک نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ دنیا میں بھی تجربات ہوئے ہوں گے، کہیں اور بھی اس کا علاج دریافت ہوا ہے؟ عمران نے ویسے ہی رواداری میں پوچھا۔ بلیک ڈاگ کے علاج کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ تو نہ جانے اس وش ڈاکٹر نے کیا کیا کہ فیاض ٹھیک ہو گیا، فلیک نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے جوانا اندر داخل ہوا۔ وش ڈاکٹر صاحب واپس آ گئے ہیں جناب، جوانا نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا۔ انہیں کہو کہ لمبی فیس دینے والے غیر ملکی آئے ہیں، ورنہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور جنترا منترا میں مصروف ہو جائے، عمران نے چونک کر کہا، اور جوانا سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جوزف اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے، جوانا اس کے پیچھے تھا۔ او وش ڈاکٹر جوزف، عمران نے کھڑے ہو کر بڑے ادب سے جوزف کا تعارف کراتے ہوئے کہا، اور جوزف نے سر ہلا دیا۔ یہ فلیک صاحب ہیں، ان کا نام جونی اور یہ ہیں ڈیگر یا آرنلڈ۔ عمران نے فلیک اور اس کے ساتھیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ جی فرمائیے، مجھ سے کیا کام ہے؟ جوزف نے قدرے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ ہی وہ وش ڈاکٹر ہیں جنہوں نے سروسز ہسپتال کے خصوصی شعبے میں فیاض نامی مریض جیسے
جسے بلیک ڈاگ کی بیماری سے علاج کیا ہے؟ فلیک نے بڑے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ بالکل فلیک صاحب، یہی ہیں وہ، میں نے بتایا تو ہے آپ کو۔ عمران جوزف کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑا، کیونکہ جوزف سے تو اس کی بات ہی نہ ہوئی تھی اور اسے خدشہ تھا کہ جوزف کہیں نہ کر دے۔ آپ پلیز خاموش رہیں، فلیک نے عمران سے کہا اور جوزف کی طرف مڑ گیا۔ جی ہاں، میں نے ہی کیا ہے، فرمائیے۔ جوزف عمران کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ علاج آپ ہمیں بتا دیں، کیونکہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی بلیک ڈاگ کے مریض موجود ہیں۔ ہم ان کا علاج کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے بدلے میں آپ کو معاوضہ دیں گے جس کا در آپ مانگیں گے۔ فلیک نے کہا، کمال ہے، ہوتی بیمار کرتے ہو، خود ہی علاج بھی پوچھتے ہو۔ واہ، وہ ایک شاعر نے کہا ہے، وہی ذبح بھی کرے وہی لے ثواب الٹا۔ عمران ایک بار پھر بول پڑا۔ اب اسے ایک اور خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں جوزف علاج ہی نہ بتا دے۔ شٹ اپ، تم ہاں بکواس کیے جا رہے ہو۔ فلیک اس بار عمران کی مداخلت پر بری طرح چیخ پڑا اور جوزف کا چہرہ فلیک کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے بری طرح بگڑ گیا۔ اچھا جناب، آپ ناراض نہ ہو، اب نہیں بولوں گا، عمران نے اس طرح سہمے ہوئے لہجے میں کہا جیسے فلیک کی ڈانٹ کھا کر وہ واقعی سہم گیا ہو اور جوانا اور جوزف دونوں نے ہی ہونٹ بھینچ لیے۔ میں کسی کو علاج نہیں بتایا کرتا، اگر کوئی مریض ہو تو اسے لے آؤ، میں اسے ٹھیک کر دوں گا۔ جوزف نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ دیکھیے وچ ڈاکٹر صاحب، بلیک ڈاگ ایسی بیماری نہیں جو عام ہو، زیادہ سے زیادہ پوری دنیا میں اس کے 3 یا 4 مریض ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ کو اس علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک مریض کی جو فیس لیتے ہیں اسے 3 یا 4 بار، چلو 5 سے ضرب دے کر رقم بتا دو، ہم وہ رقم تمہیں دے دیتے ہیں، تم علاج بتا دو۔ فلیک نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کے دونوں ساتھی خاموش کھڑے تھے۔ میں اپنا علم فروخت نہیں کیا کرتا، سمجھے، جوزف نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، فلیک نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات اور آنکھوں میں موجود چمک دیکھ کر عمران سمجھ گیا کہ فلیک نے موقع دے کر زبردستی جوزف سے علاج اگلوانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب کیا پروگرام ہے مسٹر فلیک؟ میرا تو ہم وقت ضائع ہوا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شکریہ مسٹر علی عمران، تم اپنا وقت کا جو معاوضہ لینا چاہو وہ لے لو، فلیک نے منہ بناتے ہوئے کہا اور پھر جیب سے 2 بڑے نوٹ نکال کر اس نے عمران کی طرف اچھال لی۔ یہ تو ہوئے پیٹرول کے پیسے، وقت کے پیسے کون دے گا؟ عمران نے نوٹ کیچ کر کے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، بس یہی مل سکتے ہیں اور اب تم ہمیں واپس ہوٹل چھوڑنے جاؤ گے یا ہم ٹیکسی کر لیں؟ فلیک نے کہا، جیسے آپ مناسب سمجھیں، ویسے ہوٹل سے اپنے باس کو اسپیشل ٹرانسمیٹر پر کال کرنے سے بہتر ہے کہ آپ یہیں سے کال کر لیں، وہاں حادثہ رش ہوتا ہے، عمران نے مسکرا کر کہا اور اس بار فلیک بری طرح چونک پڑا۔ جونی اور ڈیگر بھی چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ کیسا ٹرانسمیٹر؟ فلیک نے کہا، مسٹر فلیک، میں نے بہت برداشت کر لیا تمہیں، اب تمہیں اس تنظیم کا نام بتانا ہوگا جس کے لیے تم کام کر رہے ہو اور اس ساری بلیک ڈاگ کھیل کا بھی مقصد بھی۔ عمران کا لہجہ یکدم سرد ہو گیا، اس کا چہرہ اس طرح بدل گیا کہ فلیک اور اس کے ساتھی حیرت سے عمران کو دیکھنے لگے۔ او تو بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی، ہمیں معلوم تھا کہ تم سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے رہتے ہو، لیکن تمہارے اس انداز سے پہلے ہم اس بات کو غلط سمجھتے رہے کہ تم جیسا احمق نوجوان سیکرٹ سروس کے ساتھ کیسے کام کر سکتا ہے، اور ہم تمہیں جان بوجھ کر غسل خانے میں بند کر گئے تھے تاکہ ہم چیکنگ کر لیں کہ تمہارا بیان درست بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اس ڈاکٹر کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے ہم تمہیں زندہ رکھنے پر مجبور تھے۔ اور اگر تم غسل خانے سے باہر آ گئے تھے، لیکن بہرحال تم کمرے میں ہی مل گئے، اور اب ہم نے اس رچ ڈاکٹر سے مل لیا ہے، اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس سے وہ علاج اگلوا لیں، اور ہمارا اصول ہے کہ ہم بغیر کسی خاص مقصد کے کسی کی جان نہیں لیتے، اس لیے ہمارا پروگرام یہی تھا کہ تمہیں زندہ رہنے دیا جائے، لیکن اب تمہارا بدلا ہوا انداز دیکھ کر ہمیں اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا۔ فلیک کا لہجہ بھی عمران کی طرح ہی بدل گیا۔ مسٹر فلیک، مجھے اعتراف ہے کہ تم لوگ انتہائی ٹھنڈے دماغ کے مالک ہو، اور ایسے لوگ دراصل انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ تم نے جس انداز میں مجھے ڈیل کیا، خنجر مار کر قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن جب میں خنجر سے بچنے کے اور غسل خانے میں گرا تو تم نے فوراً ہی اپنا فیصلہ بدل لیا اور مجھے غسل خانے میں قید کر کے لاک کے لیور میں تار پھنسا دیا۔ اب نہ جانے فوری طور پر تم نے یہ تار کہاں سے حاصل کی، یا ہو سکتا ہے تمہارے پاس ایسی چیزیں پہلے سے موجود ہوں۔ تمہیں معلوم تھا کہ غسل خانہ کمرے کے آخری کونے میں ہے، اس لیے اس کے اندر قید آدمی باہر سے کسی کو نہیں بلا سکتا، چنانچہ تم اطمینان سے کمرہ بند کر کے چلے گئے۔ مجھے غسل خانے سے نکلنے کے لیے اپنے ساتھی کو کال کرنا پڑی، لیکن جب یہ تار سامنے آئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ تم واپس آؤ گے، اس لیے میں تمہارے انتظار میں کمرے میں ہی موجود رہا۔ اب یہ اتفاق ہے کہ تمہیں رانا ہاؤس نہ ملا، اور اگر مل بھی جاتا تو جوزف یہاں موجود ہی نہ تھا، اس لیے تم پھر بھی واپس آتے۔ اس کے بعد تمہارا جو رویہ سامنے آیا اس سے مجھے تمہاری فطرت کا اندازہ ہو گیا۔ وہاں ہوٹل میں تم سے پوچھ گچھ قدرے مشکل ہو جاتی، اس لیے میں تمہیں یہاں لے آیا تاکہ تم اطمینان سے سب کچھ بتا سکو۔ اور سنو، میں بھی بغیر کسی خاص مقصد کے لیے کسی کی جان نہیں لیتا۔ تمہارے متعلق مجھے معلوم ہے کہ تم بہرحال چھوٹی مچھلیاں ہو، اس لیے تمہارے ہاتھ میں سے اصل مشن ختم نہیں ہو جائے گا، اس لیے اگر تم مجھے سچ سچ بتا دو کہ تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے اور بلیک ڈاگ کی پاکیزہ میں تجربات کرنے کے پس منظر میں تم لوگوں کا اصل مقصد کیا ہے، تو میں تمہیں یہاں سے زندہ واپس جانے کی اجازت بھی دے دوں گا۔ عمران کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ بس اتنی سی بات ہے، چلو ایک بار پھر معاہدہ کر لیتے ہیں، تم اس ڈاکٹر سے بلیک ڈاگ کا علاج پوچھ کر بتا دو، ہم تمہیں تنظیم کا نام بتا دیتے ہیں، اس کے بعد تو ہم بہرحال واپس چلے جائیں گے، تم سے جو ہو سکے کر لینا، فلیک نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ علاج بتا دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ جلد ہی اخبارات میں بلیک ڈاگ اور اس کے متعلق مکمل تفصیلات اور اس کے آسان علاج پر ایک تحقیقی مضمون شائع ہو جائے گا، تاکہ پوری دنیا کو اس بیماری کے علاج کا علم ہو جائے۔
اس طرح تمہاری تنظیم اس بیماری سے جو بھی مقصد حاصل کرنا چاہتی ہو وہ ناکام ہو جائے گا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم جو چاہو کرتے پھرو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، فلیک نے جواب دیا۔ اوکے، پھر تنظیم کا نام بتاؤ۔ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا، میں نے بہت سے ایسے کھیل اپنی زندگی میں کھیلے ہیں علی عمران، تنظیم کے نام کے بعد تم اس کا ہیڈ کوارٹر پوچھو گے، پھر اس کے باس کے متعلق پوچھو گے۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں صرف تنظیم کے نام کا علم ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا علم نہیں۔ اس بین الاقوامی تنظیم کے بے شمار شعبے ہیں، جن میں سے ایک چھوٹا سا شعبہ ہمارا بھی ہے۔ ہمارا کام مختلف ملکوں میں بلیک ڈارک کے تجربات کرنا اور اس کی رپورٹ تیار کرنا ہے، اور بس، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ فلیک نے جواب دیا، کہ میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، تم صرف تنظیم کا نام بتا دو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تنظیم کا نام ہے بلیک تھنڈر، بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ فلیک نے جواب دیا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ عمران نے فلیک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، بالکل، اگر تم میں سچ جھوٹ پرکھنے کی صلاحیت ہے تو تم خود پرکھ سکتے ہو، ورنہ ظاہر ہے ہم کسی اور طریقے سے تمہاری تسلی نہیں کرا سکتے۔ اب تم ہمیں وہ علاج اس وش ڈاکٹر سے پوچھ کر بتاؤ، فلیک نے کہا۔ اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، گرینڈ وش ڈاکٹر تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ سنو، اس کا علاج پانی کی پھپھوندی ہے، جانتے ہو پھپھوندی کسے کہتے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جانتے ہیں۔ تو یہ امارت تمہاری ہے، ویری گڈ، پھر تو ہمیں واقعی تمہیں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، تم وہ نہیں جو نظر آتے ہو۔ فلیک نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، یہ امارت رانا طہور علی صندوقی کی ملکیت ہے اور میرا نام علی عمران ہے، بس اتنی وضاحت کافی ہے۔ اب تم ایسا کرو کہ وہ اسپیشل ٹرانسمیٹر میرے حوالے کر دو اور اطمینان سے زندہ واپس چلے جاؤ۔ عمران نے کہا، اور یہ بات معاہدے میں شامل نہیں؟ فلیک نے کہا، نہیں ہے تو اب شامل کر لو۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، دیکھو عمران، ہمیں ایکشن میں آنے پر مجبور نہ کرو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم احمقوں کی طرح تمہارے ساتھ اس طرح چلے آ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھی ہماری نگرانی کر رہے ہیں اور اس وقت یہ امارت ان کی نگرانی میں ہے۔ ہمارا سامان ہمارے ساتھ نہیں، ہم نے اسے انتہائی محفوظ مقام پر چھپا دیا، ٹرانسمیٹر اس سامان میں، اس لیے تمہاری بہتری اس میں ہے کہ تم ہمارے آڑے نہ آؤ۔ فلیک نے تیز لہجے میں کہا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے معلوم ہے فلیک کہ تمہیں اپنے آپ پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ ہے، اس لیے تمہارے ذہن میں یہی بات ہے کہ تم جس وقت چاہو ہمیں راستے سے ہٹا کر یہاں سے نکل سکتے ہو، لیکن یہ تمہاری بھول ہے۔ جوزف اور جوانا کی موجودگی میں تمہاری روحیں بھی یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اگر یہی چیلنج ہے تو ہمیں یہ چیلنج قبول ہے، اگر تم یا تمہارے ساتھیوں میں ہمت ہے تو ہمیں روک لو، فلیک نے کہا، اور وہ دروازے کی طرف اس طرح بڑھنے لگا جیسے باقاعدہ اجازت لے کر جا رہا ہو۔ دروازے کے ساتھ ہی جوانا کھڑا تھا، اس نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا، جانے تو جوانا، ہمہ کے جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ جوانا ہون کاٹتا ہوا ایک طرف ہٹ گیا۔ فلیک اور اس کے ساتھ اطمینان سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے۔ باہر برآمدے میں جوزف کھڑا تھا، لیکن ان کے پیچھے عمران اور جوانا بھی باہر آ گئے۔ عمران نے جوزف کو ہاتھ کے اشارے سے حرکت کرنے سے روک دیا۔ شکریہ مسٹر علی عمران، فلیک نے مڑ کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے اس طرح کہا جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا، ہم چیلنج جیت گئے ہیں۔ چیلنج اپنی جگہ موجود ہے مسٹر فلیک، تم وہ ٹرانسمیٹر میرے حوالے کیے بغیر اس ملک سے باہر نہ جا سکو گے، گڈ بائے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس کمرے کی طرف مڑ گیا، جبکہ فلیک اور اس کے ساتھی اطمینان سے پھاٹک کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہی جلدی سے وہ کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی کا ونڈ بٹن کھینچا اور تیزی سے سوئیوں کو گھما کر مخصوص ہندسوں پر کر کے ونڈ بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے آرٹ کا ہندسہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا، لیکن ایک لمحے پر وہ مسلسل جلنے لگا۔ ہیلو ہیلو عمران، کالنگ اوور، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ یس صفدر، اٹینڈنگ اوور۔ دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ صفدر، تم کہاں موجود ہو؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ رانا ہاؤس کے سامنے، مس جولیا نے مجھے شیریٹن ہوٹل پہنچ کر آپ کی نگرانی کا حکم دیا تھا، اوور، صفدر نے جواب دیا۔ اوکے، 3 غیر ملکی رانا ہاؤس سے نکل رہے ہیں، کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ وہی جو میرے ساتھ کار میں آئے تھے، اوور، عمران نے کہا۔ ہاں، میں نے انہیں دیکھ رہا ہوں، صفدر کی آواز سنائی دی۔ ان کی مکمل نگرانی کرو، کیپٹن شیل بھی یہیں کہیں ہوگا، اسے بھی کال کر لینا، انہیں نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، جہاں یہ جا کر ٹھہرے مجھے فوراً اطلاع کر دینا۔ عمران نے کہا۔ وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی اور عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ آپ نے انہیں اس طرح کیوں جانے دیا ماسٹر؟ جوانا کے لہجے میں ہلکا سا غصہ تھا۔ فکر مت کرو، یہ کہیں نہیں جا سکتے، یہ چھوٹی مچھلیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی بڑی مچھلی نظر آئے تبھی کانٹا ڈالا جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جوانا نے سر ہلا دیا۔ سر سلطان ملازم کو اندر آتے دیکھ کر چونک پڑے، وہ اس وقت سونے کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے ظاہر ہے ملازم کا اس وقت خوابگاہ میں آنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ صاحب، یہ کارڈ کوئی غیر ملکی ہے اور آپ سے فوری ملنا چاہتے ہیں۔ ملازم نے پلیٹ میں رکھا ہوا کارڈ سر سلطان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ او، اس وقت کون آ گیا؟ سر سلطان نے چونکتے ہوئے کہا اور پلیٹ میں رکھا ہوا کارڈ اٹھا لیا۔ ڈاکٹر ٹرومین، ویسٹرن کامن، سر سلطان نے کارڈ دیکھتے ہوئے کہا۔ کارڈ پر ڈاکٹر ٹرومین کے نام کے نیچے موجود ڈگریوں کی لمبی کتاب پر ان کی نظر پھسلتی چلی گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ سر سلطان شاید ان ڈگریوں کی وجہ سے آنے والی شخصیت سے مرعوب ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے اس وقت مہمان سے ملنے کا فیصلہ کر لیا، ورنہ اس وقت وہ عام طور پر کسی سے بھی ملنے سے انکار کر دیتے تھے۔ ملازم سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ سر سلطان نے دوبارہ لباس تبدیل کیا۔ وہ رکھ رکھاؤ کے بے حد قائل تھے، اس لیے ظاہر ہے نائٹ سوٹ میں ملنے کے لیے کیسے جا سکتے تھے،
لباس تبدیل کر کے وہ خوابگاہ سے نکل کر تیز سے قدم اٹھاتے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو سامنے صوفے پر ایک دراز قد لیکن گھٹے ہوئے جسم کا نوجوان بیٹھا تھا۔ وہ ترکی سگار پی رہا تھا اور اس کی آنکھوں پر نظر کا نفیس چشمہ تھا، جسے پر انتہائی قیمتی کپڑے کا سوٹ تھا اور وہ نوجوان ہونے کے باوجود خاصا باوقار لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر ٹرومین فرام ویسٹرن کامن، اس نوجوان نے سر سلطان کے اندر داخل ہوتے ہی اٹھ کر مودبانہ لہجے میں کہا۔ مجھے سلطان کہتے ہیں۔ سر سلطان نے رسمی جواب دیا اور پھر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دی، لیکن مصافحے کے بعد جب ڈاکٹر ٹرومین نے ان کا ہاتھ چھوڑا تو انہیں ہاتھ میں درد کی تیز لہریں سے اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی، وہ بے اختیار ہاتھ جھٹکنے لگے۔ اوہ سوری سر سلطان، آپ کو تکلیف ہوئی، حالانکہ یہ میرا مقصد نہ تھا۔ شکریہ آپ کے آنے کا مقصد، سر سلطان اس بار بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب ان پر جلاہٹ سی سوار ہو گئی تھی۔ مجھے 0 گن چاہیے، ڈاکٹر ٹرومین نے سادہ سے لہجے میں کہا، اور سر سلطان کی بات سن کر بری طرح چونک پڑے۔ حیرت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے سر سلطان، مجھے معلوم ہے کہ آپ پاکستان سیکرٹ سروس کے انچارج اور آپ کے لیے اسسٹنٹ نے 0 گن سرکاری طور پر وصول کر کے سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر پہنچا دی ہے، لیکن مجھے یہ دونوں چیزیں ابھی اور اسی وقت چاہیے۔ ڈاکٹر ٹرومین نے سرد لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ سر سلطان نے بری طرح ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام ڈاکٹر ٹرومین ہے، بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور ہاں، اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے ملازم یا پولیس گارڈ جو آپ کی کوٹھی کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں آپ کی کال پر آئے گی، تو اطلاع نرز ہے کہ آپ کے سب ملازم بے ہوش ہیں اور اس وقت کوٹھی میں میرے ساتھ ہی موجود ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہو، اس لیے آپ اگر شرافت سے یہ چیزیں سیکرٹ سروس سے منگوا کر مجھے دے دیں تو میں آپ کو انگلی لگائے بغیر واپس چلا جاؤں گا، ورنہ دوسری صورت میں آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیا حشر ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ٹرومین نے بڑے سرد لہجے میں کہا۔ تم شاید پہلی بار پاکستان آئے ہو، اس لیے تمہیں یہاں کے نظام کا علم نہیں۔ ایک بار جو چیز سیکرٹ سروس کی تحویل میں چلی جائے، اس کی واپسی کے لیے بے پناہ پیچیدہ طریقہ رکھا گیا ہے۔ صدر مملکت کا خصوصی اجازت نامہ اور اس قسم کی طویل کارروائی، اور جہاں تک 0 گن کا تعلق ہے، مجھے سرے سے اس کا علم نہیں، نہ ہی میرا کوئی اسسٹنٹ ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں سیکرٹ سروس کے چیف کو جانتا تک نہیں، سر سلطان نے کہا۔ آپ کا لہجہ کہہ رہا ہے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں۔ چلیں آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ سیکرٹ سروس کو جب آپ کوئی چیز دیتے ہیں یا واپس لیتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر ٹرومین نے جواب دیا۔ ذریعہ علی عمران ہے، وہ پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف کا نمائندہ ہے، درمیانی آدمی وہی ہے، سر سلطان نے ہونٹ بھیجتے ہوئے جواب دیا۔ وہی علی عمران جس کا فلیٹ کنگ روڈ پر ہے، نمبر 200، ڈاکٹر ٹرومین نے جواب دیا۔ ہاں وہی، کیا تم اسے جانتے ہو؟ سر سلطان نے چونک کر پوچھا۔ وہ فلیٹ میں موجود نہیں، اگر وہ ہوتا تو مجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ بس اتنا کریں کہ علی عمران کو جہاں بھی ہو وہ تلاش کر کے جہاں بلائیں، ابھی اور اسی وقت، ڈاکٹر ٹرومین نے کہا، اور سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم علی عمران کو نہیں جانتے، ورنہ یہ بات نہ کرتے۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اسے میں تو کیا، سیکرٹ سروس کا چیف بھی کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتا، اور فلیٹ کے علاوہ اس کا کوئی اور ٹھکانہ جانتا نہیں۔ سر سلطان نے جواب دیا۔ آپ مجھے سختی پر مجبور کر رہے ہیں، ایمرجنسی ڈیل کرنے کے لیے لازماً آپ کوئی نہ کوئی وسیلہ استعمال کرتے ہوں گے، ڈاکٹر ٹرومین نے کہا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ کتنے بھی ایمرجنسی ہو، اس کا فون نمبر وہی ہے، سر سلطان نے جواب دیا، لیکن دوسرے لمحے چٹاخ کی آواز کے ساتھ ہی وہ بری طرح اچھلتے ہوئے ایک صوفے پر جا گرے۔ ڈاکٹر ٹرومین کا ہاتھ واقعی بجلی کی سی تیزی سے گھوما، اور سر سلطان کو یوں محسوس ہوا جیسے پورا پہاڑ ان کے گال سے آ ٹکرایا، ان کا گال پھٹ گیا، ان کے دماغ میں رنگ برنگے ستارے سے ناچ رہے تھے۔ میں کہتا ہوں مجھے سختی پر مجبور نہ کرو، تم بکواس کیے جا رہے ہو، ٹرومین نے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا، اور آگے بڑھ کر ایک ہی ہاتھ سے سر سلطان کو گردن سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ سر سلطان اس کے ہاتھ میں اس طرح لٹکے ہوئے تھے جیسے ان کا کوئی وزن ہی نہ ہو، ان کی گردن پر بے پناہ دباؤ پڑ رہا تھا، ان کا سانس رک رہا تھا۔ اسی لمحے ڈاکٹر ٹرومین نے انہیں واپس صوفے پر دھکیل دیا، اور سر سلطان اپنی حال کی تکلیف بھول کر دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن مسلنے لگا۔ بولو کہاں مل سکتا ہے وہ علی عمران، ورنہ ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا، ڈاکٹر ٹرومین نے گھراتے ہوئے کہا۔ وہ اگر فلیٹ میں نہیں تو پھر رانا ہاؤس میں ہوگا، سر سلطان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ اس قدر طاقتور آدمی کا مقابلہ نہیں کر اسے عمران کے حوالے کر دینا چاہیے، وہ خود ہی اس سے نمٹ لے گا۔ رانا ہاؤس یہ کہاں ہے؟ وہاں فون ہے؟ ڈاکٹر ٹرومین نے چونک کر پوچھا۔ ہاں ہے، سر سلطان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اسے فون کرو اور سنو، اگر وہ وہاں موجود ہو تو اسے صرف اتنا کہو کہ وہ وہاں موجود رہے اور تم خود وہاں پہنچ رہے ہو، اور کسی قسم کے کوئی اشارہ نہ کرنا، ورنہ ایک لمحے میں گردن توڑ دوں گا، ڈاکٹر ٹرومین نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور سر سلطان نے سر ہلاتے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہے تھے کہ کاش عمران رانا ہاؤس میں مل جائے۔ وہ دراصل X2 کا نمبر اسے بتانا نہ چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے دانش منزل کی بجائے رانا ہاؤس کا نام لے دیا تھا۔ ڈاکٹر ٹرومین انہیں غور سے نمبر ڈائل کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اطلاع عرض ہے کہ ہم آرام فرما رہے ہیں، اور اگر کوئی شیریں آواز کی مالکہ فون کر رہی ہے تو ٹھیک، ورنہ خدا حافظ۔ دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی اور سر سلطان کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ او عمران، میں سر سلطان بول رہا ہوں، سیکریٹری وزارت خارجہ۔ سر سلطان نے جان بوجھ کر ایسے الفاظ کہے کہ لامحالہ عمران چونک اٹھے۔ جی فرمائیے، اس وقت کیسے فون کیا؟ دوسری طرف سے عمران کا لہجہ یکلخت سنجیدہ ہو گیا۔ آپ براہ مہربانی رانا ہاؤس میں رہیں، میں خود آ رہا ہوں، ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے جو فون پر نہیں بتایا جا سکتا، سر سلطان نے پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ پھر انہوں نے سر پر کھڑے ڈاکٹر ٹرومین کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر ٹرومین نے کوئی جواب دینے کی بجائے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا۔
اب اس عمران کا حلیہ اور رانا ہاؤس کا پتہ بتا دو اور اس رانا ہاؤس میں کتنے افراد ہوں گی پوری تفصیل بتاؤ، ڈاکٹر ٹرومین نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور سر سلطان نے جواباً جوانا اور جوزف کے متعلق بتانے کے ساتھ ساتھ عمران کا حلیہ اور رانا ہاؤس کا پتہ بھی بتا دیا۔ سوچ لو، اگر تم نے کوئی غلط بیانی کی تو تمہارا حشر عبرتناک بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ٹرومین نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے غلط بیانی کی، سر سلطان نے کہا۔ اوکے، فی الحال میں تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ میں چیک کر لوں کہ تم نے جو کچھ بتایا ہے صحیح ہے یا غلط۔ اگر غلط ہوا تو میں دوبارہ آؤں گا اور پھر دیکھنا اپنا حشر، ڈاکٹر ٹرومین نے اسی طرح سخت اور سرد لہجے میں کہا۔ تم بے شک چیک کر لو، میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی، سر سلطان نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کا فقرہ مکمل ہوتا ڈاکٹر ٹرومین کا ہاتھ حرکت میں آیا اور سر سلطان کی کن پٹی پر قیامت ٹوٹ پڑی اور اس کے ساتھ ان کا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ رابطہ اچانک ختم ہوتے عمران نے ایک طویل سانس لے کر ریسیور رکھ دیا، اس کے چہرے پر شدید الجھن کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے۔ اس وقت سر سلطان کا فون، اور وہ بھی رانا ہاؤس میں، اور پھر ان کا انداز گفتگو، یہ سب کچھ اس کے لیے حیرت انگیز تھا۔ چند لمحے تک وہ خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور دوبارہ سر سلطان کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، لیکن دوسری طرف مسلسل بیل بجتی رہی لیکن کسی نے فون نہ اٹھایا، تو اس نے ہاتھ بڑھا کر کیڈل دبا دیا۔ پھر بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، X2۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا، طاہر میں بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا، تم جولیا کو کہو کہ وہ چند ممبروں کے ساتھ لے کر فوراً سر سلطان کی رہائش گاہ پر پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کرے، عمران نے کہا۔ او کیا ہوا سر سلطان کو، بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا، اور عمران نے جواب میں ان کا فون آنے اور پھر اس غیر معمولی گفتگو کے ساتھ ہی وہاں سے کسی کے فون نہ اٹھانے کی تفصیل بتا دی۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں، کوئی خاص بات ہو تو آپ کو رانا ہاؤس سے اطلاع دوں گا، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، تم فون مت کرنا، میں خود ہی تمہیں فون کر کے معلوم کر لوں گا، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ جوزف، عمران نے ریسیور رکھ کر مڑتے ہوئے جوزف کو پکارا۔ یس باس، جوزف نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میں رانا ہاؤس سے جا رہا ہوں، تم ایسا کرو کہ رانا ہاؤس کا دفاعی سسٹم آن کر دو، جوانا کے ساتھ چوکر نہیں رہنا، ہو سکتا ہے رانا ہاؤس پر حملہ ہو جائے، عمران نے کہا۔ یس باس، جوزف نے مؤدبانہ لہجے میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور عمران تیز قدم اٹھاتا پورچ کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کی کار موجود تھی۔ چند لمحوں بعد وہ کار میں بیٹھا رانا ہاؤس سے باہر نکلا اور تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ چوک پر پہنچ کر اس نے کراسنگ سے کار موڑی اور پھر واپس رانا ہاؤس والی سمت کی طرف بڑھ گیا، لیکن اب وہ سڑک کے دوسرے حصے پر تھا۔ سینما کی سائڈ میں موجود پارکنگ میں اس نے کار روک دی، یہاں سے رانا ہاؤس کا بڑا پھاٹک صاف نظر آ رہا تھا۔ اسی لمحے عمران کی کلائی پر ضربیں لگنی شروع ہو گئی اور عمران نے چونک کر واچ ٹرانسمیٹر کا بٹن کھینچ لیا۔ ہیلو صفدر کالنگ اوور، صفدر کی آواز سنائی دی۔ یس عمران بول رہا ہوں، اوور، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب رانا ہاؤس سے نکلنے والے تینوں افراد کے نال کالونی کی ایک کوٹھی میں گئے ہیں اور ابھی تک وہیں ہیں، اوور، صفدر نے کہا۔ کیپٹن شیل تمہارے ساتھ موجود ہے، اوور، عمران نے پوچھا۔ ہاں، وہ اس کوٹھی کی عقبی سمت میں موجود ہے، اوور، عمران نے جواب دیا۔ تمہاری کار میں 1130 گن ہوگی، اس کے ذریعے کوٹھی کے اندر میزائل پھینک کر انہیں بے ہوش کر دو، پھر ان تینوں کو ان کے سامان سمیت دانش منزل پہنچا دو، اوور، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، اوور، صفدر نے جواب دیا۔ سنو، اصل اہمیت اب ان کے سامان کی ہے، ان کی نہیں، اس لیے کوئی ایسا سامان وہاں نہ چھوڑنا جس کا ان تینوں سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے ایک بڑا بیگ تو میں نے دیکھا ہے، وہ ہلکے براؤن رنگ کا ہے اور اس پر نیلے رنگ کی دھاریاں ہیں، اس میں ایک مخصوص قسم کا ٹرانسمیٹر ہے، اس بیگ کا خاص خیال رکھنا، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ونڈ بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے جیسے ہی توجہ رانا ہاؤس کے پھاٹک کی طرف توجہ کی، وہ بری طرح چونک پڑا کیونکہ سیاہ رنگ کی ایک کار رانا ہاؤس کے پھاٹک کے سامنے آ کر رکی، پھر اس میں سے لمبے قد اور گھٹے ہوئے جسم کا آدمی اتر کر کار بیل کے بٹن کی طرف بڑھ گیا۔ اس آدمی کے جسم پر انتہائی قیمتی کپڑے کا سوٹ تھا، آنکھوں پر نظر کا نفیس چشمہ تھا، وہ کسی بھی لحاظ سے کوئی مجرم نظر نہ آ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسے معلوم تھا کہ حفاظتی نظام آن ہونے کے بعد اب کار بیل کا بٹن دبنے کے باوجود اندر گھنٹی نہ بجے گی اور نہ ہی جوزف اور جوانا باہر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے تیزی سے کار سٹارٹ کی اور آگے بڑھ گیا، وہ اب اس سے خود ہی ملنا چاہتا تھا۔ اگلی کراسنگ سے گھوم کر جب وہ رانا ہاؤس کے پھاٹک پر پہنچا تو وہ آدمی واپس کار میں مڑ کر بیٹھنے کے لیے دروازہ کھول رہا تھا۔ عمران نے کار قریب جا کر روکی تو وہ آدمی عمران کو دیکھ کر چونک پڑا۔ آپ کا نام علی عمران ہے؟ اس آدمی نے جلدی سے عمران کی کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ لوگ تو یہی کہتے ہیں، ویسے مجھے اپنے والدین سے پوچھنے کی فرصت نہیں ملی کہ کیا واقعی میرا نام انہوں نے یہی رکھا تھا، عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے وہ چونک پڑا جب اس نے اس آدمی کو گھوم کر سائیڈ سیٹ پر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اب خاموشی سے سیدھے چلتے جاؤ، اس آدمی نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مشین پسٹل نظر آ رہا تھا، ظاہر ہے اس کا رخ عمران ہی کی طرف تھا۔ لیکن تمہارے پاس تو مجھ سے بھی اچھی کار ہے پھر، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس آدمی کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ میری کار کی فکر مت کرو، اسے میرے ساتھ ہی لے آئیں گے، اپنی جان کی فکر کرو، اس آدمی نے بڑے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ او میری جان تو محفوظ ہے، میں نے اسے سنہری طوطے میں رکھ کر طوطی کو خاموش پہاڑ میں واقع جادو کے قلعے کے اندر موجود طلسمی تہہ خانے میں قید کیا ہوا ہے، اور اس تہہ خانے کی حفاظت 4 خوبصورت چڑیلیں اور 2 بدصورت پریاں کر رہی ہیں، عمران نے کار آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور وہ آدمی دھیرے سے ہنس پڑا۔ گڈ، ہاں سے دلچسپ آدمی ہو، بہرحال میرا نام ڈاکٹر ٹرومین ہے، باقی باتیں اطمینان سے بیٹھ کر کریں گے، لیکن یہ سوچ لو کہ اگر تم نے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر گولی تمہارے جسم میں داخل ہو کر تمہارے اس طوطے تک خود بخود پہنچ جائے گی، ڈاکٹر ٹرومین نے مسکراتے ہوئے کہا۔
اوہ یہ گولی تم نے عمرو اور یار کی زنبیر سے تو نہیں اڑائی؟ اس کے پاس ایسی حیرت انگیز چیزیں ہوتی ہیں، بہرحال آگے جا کر یہ سڑک مڑ جاتی ہے اور بالکل سیدھ میں ایک کوٹھی کی دیوار ہے، عمران نے کہا اور ڈاکٹر ٹرومین ایک بار پھر ہنس پڑا۔ وہ واقعی انتہائی ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا۔ گرین ہل کالونی چلو، ڈاکٹر ٹرومین نے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ اب مزہ آئے گا، شاندار کالونی ہے، میں بھی سوچ رہا تھا کہ وہاں کوئی چھوٹی سی کوٹھی خرید لوں، لیکن وہاں کوئی چھوٹی کوٹھی ہے ہی نہیں، اس لیے مجبوری ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمران کی کلائی پر ضربیں لگنی شروع ہو گئیں، لیکن اب سچویشن ایسی تھی کہ وہ کال ریسیو نہ کر سکتا تھا، اس لیے خاموش بیٹھا کار چلاتا رہا۔ تمہارا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے؟ ڈاکٹر ٹرومین نے پوچھا۔ نہیں، میرا تعلق سیلف سروس سے ہے، میں فری لانسر آدمی ہوں۔ اور ٹرومین سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ عمران کا ذہن کار چلانے کے ساتھ خود بھی مسلسل کلہ بازی کھا رہا تھا۔ یہ ڈاکٹر ٹرومین اس کو سمجھ میں آ ہی نہ رہا تھا کہ یہ صاحب کون ہے اور کہاں سے ٹپک پڑے، لیکن وہ اس لیے خاموش سے اس کے ساتھ چل پڑا کہ اس طرح کم از کم صحیح صورتحال تو سامنے آ ہی سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کار گرین ہل کالونی میں داخل ہو گئی۔ رات گہری ہو جانے کے باوجود کالونی کی سڑکیں اس طرح بارونق تھی جیسے دن کا وقت ہو۔ پھر ڈاکٹر ٹرومین کے کہنے پر اس نے نیلے رنگ کے ایک وسیع و عریض کوٹھی کے پھاٹک پر کار موڑ کر روک دی۔ 3 بار ہارن بجاؤ، ڈاکٹر ٹرومین نے کہا اور عمران نے 3 بار ہارن بجا دیا۔ دوسرے لمحے کوٹھی کے بڑے پھاٹک کے سائڈ میں موجود چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک آدمی باہر نکل آیا۔ جبار، پھاٹک کھولو، ٹرومین نے اس نوجوان سے کہا اور نوجوان سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کھل گیا اور عمران کار اندر لیتا چلا گیا۔ پورش میں ایک مسلح آدمی موجود تھا، یہ بھی مقامی ہی آدمی تھا۔ اب خاموشی سے باہر آ جاؤ، ڈاکٹر ٹرومین نے کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا اور عمران کندھے جھٹکتا ہوا نیچے اتر آیا۔ ٹرومین اسے لے کر ایک بڑے سے کمرے میں آ گیا، اس کے پیچھے 2 مسلح نوجوان بھی آ گئے، اس کی تلاشی لو، ٹرومین نے ایک مسلح آدمی سے کہا اور وہ تیزی سے سر جھٹکتا ہوا عمران کے حکم میں پہنچا اور بڑے ماہرانہ انداز میں تلاشی لینا شروع کر دی۔ اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں باس، تلاشی لینے والے نے کہا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ظاہر ہے عمران کے ریوالور تو اس فلیگ کے پاس تھا، اس لیے عمران کی جیبیں خالی تھیں۔ اب اطمینان سے بیٹھ جاؤ مسٹر علی عمران، اور پہلے بتاؤ کہ تم کیا پیو گے؟ ٹرومین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مشینی پسٹل اس نے جیب میں ڈال لیا تھا، اس لیے کہ جو میں پیتا ہوں وہ تم پلا نہیں سکو گے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا چھوڑو، وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، سیدھی بات ہو جائے مسٹر علی عمران، مجھے زیرو گن چاہیے، ٹرومین نے غور سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اگر میں عمران کے چہرے پر اپنی بات پہ کوئی رد عمل دیکھنا چاہتا تھا تو اسے ظاہر ہے ناکامی ہوئی تھی۔ عمران کا چہرہ ویسے ہی اسپاٹ تھا۔ جوگن ہو ہی زیرو، اس کا کیا کرو گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سنو میں تمہیں تفصیل بتا دیتا ہوں تاکہ تم ہمہ انکار کے چکر میں پڑ کر وقت ضائع نہ کر دو۔ زیرو گن ایک لیبارٹری سے تیار ہو کر جسے ڈاکٹر قاضی نے تیار کیا ہے، وزارت دفاع کی تحویل میں دی گئی، جس نے سرکاری طور پر اسے وزارت خارجہ کے حوالے کیا۔ وہاں سے اسے تمہارے ذریعے سیکرٹ سروس کے چیف ایگزیکٹو تک پہنچایا گیا۔ میں یہ گن حاصل کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی سن لو کہ میں ویسے بڑا رحم دل آدمی ہوں، ہمہ کی قتل و غارت مجھے پسند نہیں، بس شرط یہ کہ تم یہ گن میرے حوالے کر دو۔ اگر تم انکار کرو گے تو پھر میرا رویہ بدل جائے گا اور تمہارا خاتمہ تو یقینی ہو جائے گا، پھر میں خود یہ گن سیکرٹ سروس سے حاصل کر لوں گا، ٹرومین نے بڑے سادہ سے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تم نے سر سلطان کو رانا ہاؤس فون کرنے کے لیے مجبور کیا تھا؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، لیکن اب یہ اتفاق ہے کہ تم باہر مل گئے۔ سر سلطان سے میں نے تمہارا حلیہ پوچھ لیا تھا، ویسے میں نے سارا دن تمہارا انتظار تمہارے فلیٹ پر کیا، لیکن تم وہاں نہیں آئے، اس لیے مجبوراً مجھے سر سلطان کے پاس جانا پڑا، ورنہ تمہارے متعلق اطلاعات مجھے ایک اور ذریعے سے بھی مل چکی تھی، تو میں نے جواب دیا۔ اوہ، تمہیں کافی زحمت اٹھانا پڑی، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، عمران نے بڑے با اخلاق لہجے میں کہا اور ٹرومین کے چہرے پر ہلکے سے کھنچاؤ کے تاثرات ظاہر ہوئے۔ وہ بڑے غور سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ سنو، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہاں سے نکل سکو گے، تم اس خیال کو دل سے نکال دو، ٹرومین نے کہا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہیں یہ خیال کیسے آیا مسٹر ٹرومین کہ میرا ایسا ارادہ ہے؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اطمینان سے، ٹرومین نے جواب دیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں اس اتفاق پر حیران ہو رہا ہوں کہ آج کل پاکستان میں بڑے ٹھنڈے مزاج کے لوگ آنے لگے ہیں۔ ابھی فلیگ اور اس کے ساتھیوں کا مسئلہ ختم نہیں ہوا کہ تم آ گئے۔ فلیگ اور اس کے ساتھی بھی تمہاری طرح بڑے ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فلیگ اور اس کے ساتھی وہ کون ہیں؟ ٹرومین نے چونک کر پوچھا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے جان بوجھ کر فلیگ کا نام ٹرومین کے سامنے لیا تاکہ اگر یہ لوگ ایک ہی گروپ کے ہوں تو اسے پتہ چل جائے، اور وہ اپنے مقصد میں ناکام نہ رہا تھا۔ ٹرومین نے اپنے آپ کو فلیگ اور اس کے ساتھی سے لاتعلقی ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن فلیگ کا نام سن کر اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی چمک عمران کی نظروں سے نہ چھپ سکی تھی۔ وہ بھی تمہاری قبیل کے لوگ ہیں، بڑے خود اعتماد، بڑے ٹھنڈے مزاج کے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انہیں ہوں گے کہیں، تم مجھ سے بات کرو، ڈاکٹر ٹرومین نے سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا۔ کتنی رقم دے سکو گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ رقم کیا مطلب؟ ڈاکٹر ٹرومین بری طرح سے چونک پڑا۔ مسٹر ٹرومین، یہ کمرشل دور ہے، یہاں ہر معاملہ رقم سے طے ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا کہ میں فری لانسر ہوں، سیکرٹ سروس مجھے ادائیگی کرتی ہے تو میں ان کے لیے کام کرتا، تم ادائیگی کرو، لیکن ہو میرے مطلب کی تو میں تمہارا کام بھی کر سکتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو تم اس طرح مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ سنو علی عمران، سیکرٹ سروس کبھی کسی غیر مطلق آدمی پر اتنا اعتماد نہیں کر سکتی کہ انتہائی قیمتی چیزیں اس کے ذریعے منگوائے، اور نہ ہی کسی ملک کے اعلیٰ حکام کسی فری لانسر پر اعتماد کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ کہانی سنانے میں وقت ضائع نہ کرو، ٹرومین نے سخت لہجے میں کہا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ جو کچھ تم مانگ رہے ہو پہلے سے میرے جیب میں رکھا ہوا ہوگا؟ ویسے ایک بات اور بھی واضح کر دوں کہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں قطعاً کوئی علم نہیں، یہ ضروری نہیں کہ سیکرٹ سروس اپنے سارے لین دین میرے ہی ذریعے کرے، عمران نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔
پھر تم سے فتنہ کرو کہ مجھے سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ بتا دو اور ایکسٹرو کو فون کر کے میری تسلی کرا دو کہ زیرو گن کے لین دین میں تمہارا ہاتھ نہیں، باقی کام میں خود کر لوں گا، ٹرومین نے جواب دیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے پتے کا علم ہی نہیں تو؟ عمران نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھو مسٹر علی عمران، تم جو کچھ بھی ہو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں اور نہ ہی میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ تم پتہ بتا دو اور میری تسلی کرا دو کہ تمہارا لین دین سے کوئی تعلق نہیں، دونوں کام تو تمہیں بہرحال کرنے ہی پڑیں گے۔ ٹرومین کا لہجہ بے پناہ سرد ہو گیا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کے ہنسنے کا انداز ایسے تھا جیسے وہ کسی دلچسپ لطیفے پر ہنس رہا ہو۔ کیا یہ تمہاری یہ ہنسی میرا مذاق اڑانے کے لیے ہے؟ ٹرومین کا چہرہ یکلہت آگ کی طرح تپ گیا۔ نہیں، میں تو اپنی قسمت پر ہنس رہا ہوں کہ اب پاکستان میں کیسے کیسے مجرم آنے لگے ہیں۔ میرا تو تمہاری اور تم سے پہلے فلیگ کی باتیں سن کر جی چاہتا ہے کہ اب شرم کے مارے سر ہی نہ اٹھاؤں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران، میرا نام ٹرومین ہے، ٹرومین۔ ٹرومین کا نام سننے کے بعد لوگ خود بہت سر جھکا دیتے ہیں، اس لیے مجھے کسی پر تشدد کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن اگر کوئی بدقسمت سر نہ جھکائے تو پھر پلک جھپکنے میں سر ٹوٹ کر میرے قدموں میں آ گرتا ہے، اس لیے اگر تمہارا سر جھک رہا ہے تو اسے غنیمت سمجھو، ٹرومین نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹرومین یعنی سچے آدمی صاحب، ہمارے ملک میں بھی ایسی مخلوق پائی جاتی ہے جس کے سامنے بڑے لڑاکے، جیدار، اکڑ وزیر اعظم، صدر مملکت، سرمایہ دار، صنعت کار، جاگیردار، حتیٰ کہ ملک میں موجود ہر آدمی ان کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم اس مخلوق کو نائی کہتے ہیں۔ آج کل کے دور میں اسے ہیئر ڈریسر بھی کہا جانے لگا ہے۔ تم کون سی ہیئر ڈریسنگ سے سیلون سے فرار ہو کر یہاں پہنچے ہو؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ٹرومین یکلخت اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تو تم نے مجھ پر طنز کر کے اپنی موت کو یقینی بنا ہی لیا۔ ٹرومین کا لہجہ بری طرح بگڑ گیا اور عمران ایک بار پھر ہنسنے لگا۔ گڈ، تو تم سچے آدمی ہو اور سچ کڑوا ہوتا ہے، اس لیے ٹرومین صاحب سچ کو برداشت کرنا سیکھو۔ عمران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بڑے اطمینان سے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، حالانکہ ٹرومین اچھل کر کھڑا ہو چکا تھا، لیکن عمران نے اس کے اٹھنے کی ذرا برابر پرواہ نہ کی۔ کمرے میں موجود دونوں مشین گن بردار بھی بڑے چوکنے انداز میں سیدھے ہو گئے تھے۔ تمہاری خود اعتمادی واقعی قابل داد ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ، بولو کتنی رقم لوگے؟ یکلخت ٹرومین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے کے بگڑے ہوئے عضلات تیزی سے نارمل ہوتے چلے گئے۔ ویری گڈ، واقعی تم ٹرومین ہو۔ اب اطمینان سے بیٹھو اور میری بات سنو۔ تمہاری تنظیم بلیک تھنڈر شاید اس سے پہلے کسی افریقی ملک میں کام کرتی رہی ہے، اسے یقیناً ترقی یافتہ ملکوں میں کام کرنے کا تجربہ ہی نہیں۔ جس طرح تم زیرو گن حاصل کرنا چاہتے ہو، اس طرح تمہیں کم از کم 1 سال تو لگ جائے گا ان چیزوں تک پہنچتے، کیونکہ میں ایک اور آدمی کو چیزیں پہنچاتا ہوں، وہ دوسرے کو اور دوسرا تیسرے کو۔ اس طرح شاید پاکستان کی آدھی آبادی اسی چکر میں ملوث ہو جاتی ہے، تب وہ چیزیں سیکرٹ سروس تک پہنچتی ہیں اور پھر اسی طرح واپس بھی آ جاتی ہیں۔ اگر تم نے یہ چیزیں حاصل کرنی ہے تو میں تمہیں اس کا آسان سا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ بعد میں اشتہار دے دو کہ زیرو گن فلاں مقام سے فلاں مقام تک جاتے ہوئے موٹر سائیکل کے کیریئر سے گر گئی ہے، جن صاحب کو ملی وہ نیچے دیے ہوئے پتہ پر پہنچا دیں، انہیں معقول انعام دیا جائے گا۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں ٹرومین کو باقاعدہ مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ تم نے کس تنظیم کا نام لیا ہے؟ کیا یہ نام بطور مثال لیا ہے تم نے؟ ٹرومین نے اس کی دوسری باتوں پر تبصرہ کرنے کی بجائے بلیک تھنڈر پر بات کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، بطور مثال نہیں لیا، تمہارے آنے سے پہلے باقاعدہ سودے بازی ہوئی ہے۔ بلیک تھنڈر کے 3 آدمی فلیگ جونیئر ڈیگر یہاں آئے اور انہوں نے یہاں ایک خوفناک افریقی ہماری بیماری بلیک ڈاک کے تجربات شروع کر دیے، لیکن انہیں شے معلوم نہیں تھا کہ یہاں افریقہ کا ایک وچ ڈاکٹر اور اس کا استاد گرینڈ وچ ڈاکٹر بھی رہتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مل کر اس خوفناک اور لاعلاج بیماری کا علاج آسانی سے حاصل کر لیا۔ پھر سودے بازی ہوئی، انہوں نے اپنی تنظیم کا نام بتایا جو بقول ان کے بلیک تھنڈر تھا اور وچ ڈاکٹر نے اسے علاج بتایا بھی۔ وہ لوگ گئے ہی تھے کہ آپ کی تشریف آوری ہوگی اور اب آپ کو ایک زیرو گن چاہیے۔ اس کے لیے جو طریقہ جناب نے اپنایا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ بھی بلیک تھنڈر جیسی احمقانہ تنظیم سے وابستہ ہیں۔ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہاری زبان ضرورت سے کوئی زیادہ ہی چلتی ہے، اس لیے پہلے اس کا بندوبست کرنا پڑے گا، ٹرومین نے اس طرح ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا جیسے بھیڑیا شدید بھوک کی وجہ سے دانت نکوس رہا ہو۔ دوسرے لمحے اس کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا گھومتا ہوا بازو عمران تک پہنچا، عمران یکلخت صوفے سمیت پیچھے جا گرا۔ نیچے گرتے اس نے الٹی کلابازی دکھائی اور اپنے پیچھے کھڑے ہوئے آدمی کے ہاتھ سے مشین گن کھینچ کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ ڈاکٹر ٹرومین کا ہاتھ گھوم کر جب تک سیدھا ہوتا، عمران ہاتھ میں مشین گن اٹھائے بڑے آرام سے کھڑا ہو چکا تھا، اور وہ آدمی اس نے مشین گن چھینی تھی اور دوسرا مشین گن بردار صرف منہ پھاڑے کھڑے رہ گئے۔ ٹرومین کے چہرے پر بھی شدید حیرت تھی۔ اب بولو ٹرومین، زبان چلنی زیادہ فائدہ مند تھی یا ٹریگر پر انگلی کا چلنا زیادہ فائدہ مند رہے گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حیرت انگیز، تم تو کوئی شعبدہ باز لگتے ہو، اس قدر پھرتی تو میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ چلو اب نکالو ٹکٹ کے پیسے، میں مفت تماشا دکھانے کا عادی نہیں ہوں، عمران نے کہا۔ دوسرے لمحے کمرہ ریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ عمران نے سائڈ پر کھڑے مشین گن بردار کے تیزی سے حرکت میں آتے ہی اس پر فائر کھول دیا تھا، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے اسے مشین گن گھمانا پڑی۔ اسی لمحے ٹرومین جیسے اڑتا ہوا عمران سے ٹکرایا اور عمران کے ہاتھ سے نہ صرف مشین گن نکل گئی بلکہ در حقیقت وہ فضا میں اڑتا ہوا کمرے کی دیوار سے کسی گیند کی طرح جا ٹکرایا۔
ٹرومین کے جسم میں واقعی بے پناہ طاقت تھی، جس کی ٹکر نے عمران جیسے شخص کو اچھل کر دیوار سے ٹکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ عمران دیوار سے ٹکراتا ہے کسی سپرنگ کی طرح واپس آیا، لیکن ٹرومین اس کے تصور سے بھی زیادہ پھرتیلا تھا۔ وہ نہ صرف ایک طرف مڑ گیا بلکہ یکلہت اس نے اچھل کر عمران کے جسم پر اس قدر زور سے گھٹنا مارا کہ عمران ایک فضا میں اٹھتا ہوا اوپر چھت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ لیکن عمران اوپر کی طرف اٹھتے کسی سانپ کی طرح لہرایا اور دوسرے لمحے وہ سیدھا گرنے کی بجائے تیر کی طرح اس آدمی سے جا ٹکرایا جس کے ہاتھ سے اس نے مشین گن چھینی تھی، اور عمران کا جسم اس آدمی سے ٹکرا کر جیسے ہی نیچے گرا، وہ آدمی اچھل کر اس کی ٹانگوں پر اٹھتا ہوا پوری قوت سے ٹرومین سے ٹکرایا، ٹرومین کو لیتا ہوا نیچے فرش پر جا گرا۔ عمران نے اسے اچھال کر بجلی کی سی تیزی سے کلہ بازی کھا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے ٹرومین بھی اس آدمی کو ایک طرف اچھالا اور وہ بھی بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ گڈ شو ٹرومین، بڑے عرصے بعد کوئی لڑنے والا ٹکرایا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو تمہیں واقعی احمق سمجھ رہا تھا، لیکن تم خطرناک آدمی ہو، اس لیے چھٹی کرو، ٹرومین نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل نمودار ہوا، لیکن وہ واقعی بات کرنے کے چکر میں مار کھا گیا۔ شاید اگر وہ بات کرنے کی بجائے مشین پسٹل استعمال کرتا تو عمران کو شاید سنگ گارڈ بھی نہ بچا سکتا، لیکن جیسے ہی پسٹل اس کی جیب سے باہر آیا، عمران یکلا تڑپا اور ٹرومین کے ہاتھ سے مشین پسٹل نکل کر کمرے کے انتہائی کونے میں جا گرا۔ لیکن عمران کے قدم بھی اس فرش کو نہ چھو سکے ہوں گے کہ ٹرومین کی لات عمران کو لگی اور عمران اچھل کر فضا میں اٹھا، لیکن اس سے پہلے کہ ٹرومین دوسرا وار کرتا، عمران کے جسم نے یکلہت پلٹنی کھائی اور اس بار ٹرومین کی ناف کے نیچے عمران کے دونوں پیر اس انداز میں ٹکرائے کہ عمران کا نچلا جسم زمین پر لگ چکا تھا۔ چنانچہ ٹرومین اس طرح فضا میں اٹھا جیسے تیراکی کرنے والے سوئمنگ پول میں کودتے ہیں، اور دوسرے لمحے کمرے کے کھلے دروازے کے باہر اس کے ہاتھ زمین سے ٹکرائے اور ٹرومین کلہ بازی کھا کر راہداری میں غائب ہو گیا۔ عمران بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور اس نے سب سے پہلے ایک طرف پڑی ہوئی مشین گن اٹھائی اور اڑتا ہوا دروازے کی سائڈ پر آیا۔ دوسرا آدمی فرش پر بے حس و حرکت پڑا تھا، شاید اس کا سر اس طرح فرش سے ٹکرایا تھا کہ اسے ہوش ہی نہ رہا۔ عمران ایک لمحہ دروازے کے سائڈ میں کھڑا باہر سے آہٹ لیتا رہا، لیکن پھر اس کے کانوں میں دور سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ عمران مشین گن لے کر بجلی کی سی تیزی سے راہداری میں آیا اور پھر دوڑتا ہوا باہر برآمدے میں پہنچ گیا۔ ہوش میں اس کی کار موجود تھی، لیکن آدمی کوئی موجود نہ تھا۔ چھوٹا پھاٹک کھلا ہوا تھا۔ عمران تیزی سے پھاٹک کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ اس نے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ واپس مڑا۔ اس نے اندر سے چھوٹا پھاٹک بند کیا اور اسی طرح دوڑتا ہوا کمرے میں واپس آ گیا جہاں وہ مقامی بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ عمران نے اس کے پہلو پر زوردار ضرب لگائی تو وہ چیخ مار کر ہوش میں آ گیا۔ کھڑے ہو جاؤ، عمران نے مشین گن کی نال اس کی طرف کرتے ہوئے گرا کر کہا، اور وہ آدمی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا جیسے گرا، جیسے اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہوئی تو اس کا دم نکل جائے گا۔ کس گروپ سے تمہارا تعلق ہے؟ عمران نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ جانی گروپ سے، اس نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا، اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا عمران نے مشین گن کا ٹریگر دبایا اور وہ آدمی چیختا ہوا لٹو کی طرح گھوما اور مردہ چھپکلی کی طرح نیچے گر پڑا۔ عمران نے مشین گن کاندھے سے لٹکائی، پھر اس نے تیزی سے کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی، لیکن کمرہ سوائے فرنیچر کے ہر چیز سے خالی تھا۔ اور پھر عمران اس کمرے سے نکل کر جیسے ہی دوسرے کمرے میں پہنچا، اس کے حلق سے طویل سانس نکل گیا۔ اس کمرے کی ہر چیز پر گرد و غبار کی دبی سہ موجود تھی، اور عمران سمجھ گیا کہ یہ کوٹھی کافی عرصے سے خالی پڑی ہوئی تھی اور شاید ٹرومین نے عارضی طور پر اس سے کام لیا ہے، ورنہ ظاہر ہے گرد و غبار کی یہ تہ یہاں موجود نہ ہوتی۔ آخر یہ اس طرح بھاگ کیوں گیا؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، پھر واپس پورچ کی طرف چل پڑا۔ اس کے ذہن میں بے پناہ الجھنیں تھیں۔ ٹرومین جس انداز کا مجرم ثابت ہوا تھا، وہ اتنی آسانی سے بھاگنے والوں میں سے نہ تھا۔ اس نے کار کے قریب جا کر پہلے اسے باہر سے بغور چیک کرنا شروع کر دیا، لیکن باہر جب اسے کوئی چیز نظر نہ آئی تو اس نے دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ اب اس کی تیز نظریں اندر کا جائزہ لے رہی تھی، لیکن کار کو تو جیسے چھوا تک نہ گیا تھا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیا اور پھر کار کو سٹارٹ کر کے وہ پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پھاٹک کے پاس پہنچ کر کار روکی اور نیچے اتر کر پھاٹک کو خود ہی کھولا، پھر کار میں بیٹھ کر باہر آ گیا۔ اب اس نے کار کو مختلف سڑکوں پر دوڑانا شروع کر دیا۔ وہ تعاقب کو چیک کر رہا تھا۔ اب اس کا خیال تھا کہ شاید ٹرومین نے یہ سوچ کر راہ فرار اختیار کی ہوگی کہ اب عمران کی نگرانی کر کے وہ سیکرٹ سروس تک پہنچ جائے گا، لیکن کافی دیر تک محتاط سڑکوں پر کار دوڑانے کے باوجود جب اسے تعاقب کرنے والا کوئی نظر نہ آیا تو اس نے کار ایک سائڈ پر روکی اور ہاتھ میں موجود واچ ٹرانسمیٹر کا بٹن کھینچ کر اس نے صفدر کی فریکوینسی سیٹ کی اور اسے کال کرنے لگا۔ یس صفدر، اٹینڈنگ اوور، صفدر کی آواز سنائی۔ عمران بول رہا ہوں، کیا رپورٹ ہے تمہاری طرف سے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او عمران صاحب، میں نے آپ کو کال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب آپ کی طرف سے کال اٹینڈ نہ کی گئی تو میں نے چیف کو کال کر کے رپورٹ دے دی، اور رپورٹ یہ تھی کہ ہمیں مکمل ڈاج دے دیا گیا تھا۔ وہ کوٹھی خالی پڑی ہوئی تھی، دراصل سائڈ کی کوٹھی بھی خالی تھی۔ وہ اس کوٹھی میں داخل ہو کر دوسری کوٹھی میں گئے، پھر وہاں سے فرار ہو گئے۔ اوور، صفدر نے جواب دیا۔ پھر چیف نے کیا حکم دیا تھا؟ عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ انہوں نے یہی کہا کہ ہم اپنے فلیٹوں پر چلے جائیں اور بس۔ اوور، صفدر نے جواب دیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور واچ ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے کار کے ڈیش بورڈ کے نیچے لگے ہوئے ٹرانسمیٹر کی ناک گھمانی شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا دیا اور ڈیش بورڈ کے کونے میں موجود چھوٹے سے سرخ رنگ کا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ X2 اوور، چند لمحوں بعد ڈیش بورڈ کے نچلے حصے سے بلیک زیرو کی آواز ابھری۔ میں عمران بول رہا ہوں جناب، فلیگ اور اس کے ساتھی صفدر اور کیپٹن شکیل کو ڈاج دے کر نکل گئے ہیں۔ آپ فوری طور پر ایئرپورٹ اور دوسرے پلیٹ فارم
آرمز کی نگرانی کرائیں، وہ لازم ملک سے باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پیر ماریں گے اوور۔ عمران نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا کہ بظاہر اس وقت کوئی ایسی بات نہ تھی کہ وہ اس طرح کی مودبانہ گفتگو کرتا، لیکن اس کی چھٹی حص بار بار اسے آگاہ کر رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ اس کے خلاف ہو رہا ہے، لیکن تم نے انہیں نکلنے کیوں دیا اوور۔ بلیک زیرو کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ ان کے پاس نہ سامان تھا اور میں اسپیشل ٹرانسمیٹر حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ ان کے سامان میں تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ وہ مطمئن ہو کر جائیں۔ باہر صفدر اور کیپٹن شیل موجود تھے، اس لیے میں نے پرواہ نہ کی، لیکن وہ ان دونوں کو ڈاج دے کر نکل جانے میں کامیاب ہو گئے اوور۔ عمران نے جواب دیا، لیکن صفدر نے مجھے رپورٹ دی تھی کہ تم کال اٹینڈ نہیں کر رہے۔ ایکس ٹو کا لہجہ اسی طرح سر تھا، ایک اور مجرم ٹرومن مجھ سے آ ٹکرایا تھا، وہ بھی فلیگ کا ساتھی ہے۔ میں اس سے کچھ اگلوانے کے چکر میں تھا کہ وہ بھی نکل گیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اسے تلاش کر لوں گا۔ آپ سر سلطان کے متعلق بتائیں اوور۔ سر سلطان اپنے تمام ملازموں کے ساتھ بے ہوش تھے۔ ہوش میں آنے پر سر سلطان نے بتایا کہ کوئی ڈاکٹر ٹرومن ان سے ملنے آیا تھا اور وہ کوئی زیرو گن چاہتا تھا۔ سر سلطان نے تمہیں ڈانا ہاؤس میں کال کیا تو وہ سر سلطان کو بے ہوش کر کے چلا گیا اوور۔ بلیک زیرو نے جواب دیا، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر رابطہ ختم کر دیا۔ پھر اس نے کار سٹارٹ کی اور اسے اپنے فلیٹ کی طرف بڑھا دیا۔ جی تو پیارے ساتھیو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آ رہی ہوگی، تو جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے آغاز ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔